صل على محمد وآل محمد اللهم صل. مسلمان سو گئے، آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں، سر پھوڑنے سے فرصت نہیں، کیچڑ اچھالنے سے فرصت نہیں، اور قرآن پاک کو صرف رمضان کی تراویح کے لیے رکھنا اور بچوں کو نازلہ پڑھانے کے لیے رکھنا. صرف اتنا کافی نہیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے. بحیثیت معجزے کے استعمال کرو اور میدان میں آؤ. دنیا کے بڑی سی بڑی طاقت، دنیا کے پارلیمنٹریٹ، دنیا کے قانون دان، دنیا کے یونیورسٹیز کے پروفیسر کے سامنے اس معجزے کو رکھو. اے لوگوں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دل سہل جائے اور ذہن بدل جائے، حالات میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. لیکن جب داعی، مبلغ، پریچر، اسلام کے ترجمان لوگوں کے سامنے جا کر ڈنکے کی چوٹ پر قرآن پیش کریں گے، لوگوں تمہارا حال یہ ہے کہ قرآن کے خلاف مضامین اور انبیاء کی تعلیمات کے خلاف بل پاس ہوتے ہیں، مجرمانہ بل، اور تم چوہوں کی طرح اور چوزوں کی طرح ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے انسانوں کی طرح حق بات کہتے نہیں ہو. سم بکم عمی، تم گونگے اور بہرے اور اندھے ہو. تمہارے سامنے جرائم ہو رہے ہیں، تمہاری زبانیں کس نے سیدھی، کس نے سیدھی زبان؟ مسجد میں بولتے ہو، تمہیں بولنا ہے چوراہوں پر، تمہیں بولنا ہے بڑے بڑے مجمعوں میں، تمہیں بولنا ہے یونیورسٹیز کے حالوں میں. یہ حکم ہے، جو نہیں کرے گا مرے گا. وہ اسلام کا نمائندہ نہیں، وہ اسلام کا ٹرانسلیٹر نہیں، وہ اسلام کا ترجمان نہیں. اس لیے لوگوں اسلام کی ترجمانی کے لیے اٹھنا پڑے گا. اور بس بات ختم کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے 6 حق، 6 رائٹ وہ دینے پڑے. نمبر 1، اس پر ایمان لانا کہ وہی دستور ہے، وہی قانون ہے، وہی ہدایت نامہ ہے، اس کی تعظیم کرنا. نمبر 2، اس کی بے ادبی نہ کرنا، اس کو سب سے بلند جگہ پر رکھنا، پاک ہونے کی حالت میں چنا اور ادب و تعظیم میں اس کو پڑھنا. نمبر 3، اس کی تلاوت کرنا، اس کی تلاوت کو بھی عبادت سمجھنا اور ہر حرف پر نیکیاں حاصل کرنا. نمبر 4، اس کو سمجھنا اور گائیڈ اور ہدایت اور رہنمائی کو سمجھے بغیر کام نہیں ہوتا. اے لوگ، جب کوئی میسج آتا ہے فرینڈ، دوستوں اور یاروں کا، تو بغیر سمجھے چین نہیں آتا. اور اللہ کا میسج آ رہا ہے تو سمجھنے کی کوشش نہیں. یہ حق ہے قرآن پر، ہر مسلمان پر، صرف ملاؤں پر، صرف حافظوں پر، صرف مفتیوں پر نہیں، ہر مسلمان پر، ہر بلکہ ہر ایک انسان پر فرض ہے، لازم ہے اس میسج کو سمجھے. نمبر 4، یہ حق ہے قرآن کا. نمبر 5، یہ حق ہے کہ اس کے ایکشن پلان پر عمل کیا جائے. جو حکم ہے، جو اعلان ہے، جو آرڈر ہے، جو فرمان ہے، جو بات کہی جائے اس کو ایکسیکیوٹ کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اور نمبر 6، یہ کہ اس کی پبلسٹی کی جائے، اس کا ایڈورٹائزمنٹ کیا جائے، اس کو پریچ کا ٹاپک بنایا جائے، اس کو پریچ کا موضوع بنایا جائے، اس کو ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے، اس کو چھاپا جائے، اس کے ٹرانسلیشن منتقل کیے جائے. یہ حق ہے بلکہ ایک مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے. بغیر اس کے کام نہیں بنے گا، بغیر اس کے کام نہیں بنے گا. صرف تراویح پڑھ کر مت بیٹھ جانا، صرف روزہ رکھ کر مت بیٹھ جانا، صرف نمازیں پڑھ کر مت سمجھنا کہ ایجاد مل جائے گی. فرما دیا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ، سارے انسان گھاٹے میں اور ہے جو گھاٹے سے بچیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 باتیں ضروری ہے، 4 باتیں، ایمان بھی، عمل بھی، دعوت بھی، حق کا اعلان بھی، حق کی للکار، حق کی پکار، یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے. وتواصوا بالصبر، اور پھر حق کے راستے کی مشکلات پر صبر کر، برداشت کرنا مشکلات کو. یہ 4 باتیں فرمائی گئی ہیں، بغیر ان کے کام نہیں بنے گا. اے لوگوں سب سن لو، مولاناؤں، حافظوں، اماموں، ڈاکٹروں، انجینئروں، سائنٹسٹوں، جغرافیوں، سب سن لو، بڑوں چھوٹوں، مردوں عورتوں. یہ 4 چیزیں فرض ہے، ان کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی، نجات نہیں ملے گی، نقصان نہیں ہٹے گا، امت کا زوال ختم نہیں ہوگا.
اس لیے بغیر اس کے چارے کار نہیں۔ اے لوگوں، عورتیں اگر طے کر لے کہ جب تک بچے صبح قرآن نہیں پڑھے، ناشتہ نہیں دیا جائے اور اس وقت تک اسکول کے لیے گاڑی نہیں آئے گی اور اسکول کا جانا حرام ہوگا، جب تک بچے قرآن سے آشنا ہو، جب تک تلاوت قرآن پاک نہ کر لی، یہ فیصلہ اگر کر لیا جائے اور قرآن سے رشتہ معنوی اور روحانی قائم کر لیا جائے تو محض کسی کے دلاور اور کسی کے فوت برداشت دینے سے مسائل کو حل نہیں کریں گے، بلکہ اب یہ طے کریں گے کہ قرآن پاک کی روشنی میں ہم تمام ظلمتوں کو پاک کر دیں۔ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے، اس کا مقصد و مشن ہے۔ قرآن میں فرما دیا گیا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے کہ اے نبی اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ بس یہ طے کر لیا جائے انہی طرح قرآن کو لے کر چلنا، قرآن کے تسلے پر قرآن کا ترجمہ سنانا ہے، قرآن کی اچھی تلاوت کرنا، قرآن کی ترتیل کا ماحول بنانا ہے، قرآن کی صدا لگانی ہے۔ اس لیے اے لوگوں، پوری دنیا قرآن سے کام رہی ہے۔ ترکی کی سابقہ حکومت نجم الدین اربکان کی قرآن کے مدارس کے بنیاد پر تزال کوچی کی قرآن پر ڈائریکٹ حملے کیے جا رہے ہیں، قرآن کو زندگی سے منقطع کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، امریکہ سے لے کے یورپ تک، یورپ سے لے کے امریکہ تک، ایشیا کے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک قرآن کو ٹارگیٹ بنا، ایک طرف نبی کی ذات ٹارگیٹ اور ایک طرف قرآن ٹارگیٹ، ایک طرف قرآن ٹارگیٹ۔ نوجوانوں طے کر لو کہ دشمنان اسلام اگر تم قرآن سے ڈرے ہو، سہمے ہو، قرآن پاک کو زندگی سے بے دخل کرنا چاہتے ہو تو قسم بخدا سن لو، ہماری زندگیاں قرآن سے وقف ہو جائے گی، ہم قرآن کے نغمے گائیں گے، کالج کے پروگراموں کو قرآن سے شروع کریں گے اور قرآن سے ختم کریں گے۔ قرآن کی روشنی میں سائنس پڑھی جائے گی، میتھ پڑھی جائے گی، کیمسٹری پڑھی جائے گی، ہسٹری پڑھی جائے گی، فزکس پڑھی جائے گی، اتہاس پڑھا جائے گی، میوزک پڑھی جائے گی۔ قرآن کی روشنی میں ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے گا، لہذا سن لو دنیا کے طاغوتوں، سن لو دنیا کے ابلیسوں، اس امت مسلمہ کے نوجوان قرآن پاک کی دعوت کے لیے اٹھ کھڑے اور اس مشن کو لے کر جب تک تمہاری تاریکیوں سے لڑ نہیں لیں گے، جب تک تمہاری جاہلیت سے لڑ نہیں لیں گے، بے گنی کر کے اس کا جنازہ نہیں نکال لیں گے، اس وقت تک یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اے لوگوں، قرآن تمہارے لیے مبارک، قرآن تمہارے لیے طاقت کا ذریعہ، قرآن سے جیو، قرآن پر مرو، اپنی جان کو قرآن کے لیے، اپنی جان لگاؤ قرآن کے لیے، قرآن کو سینے میں لگاؤ، آنکھوں میں بٹھاؤ، ذہن میں چلاؤ، قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کو طے کرو۔ خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا کی نصرت تمہارے ساتھ ہو، خدا کی تائید و مدد تمہارے ساتھ ہو، ایشور کی اس اللہ کی مدد تمہارے ساتھ۔ جب تم اللہ کے کلام سے اپنے کو مربوط کرو گے تو آسمان سے بجلیاں کریں گے اور خرمن سے، اور اس خرمن کو خدا جلا کر راک کر دے گا اور تمہیں اور تمہارے آشیانوں کو سلامت رکھے گا اور تمہیں خداوند قدوس اٹھائے گا اور ترقی دے گا۔ اے اللہ، محض اپنے فضل سے قرآن پاک کو ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے روح میں، ہمارے وجدان میں، ہمارے دل میں، ہمارے مائنڈ میں اس طرح سیٹ کر دے، اس طرح سیٹ کر دے، اس طرح بیٹھا دے ہمارے وجدان میں، ہمارے نفوس کے اندر، ہمارے سلوٹوں میں۔ اللہ اس طرح داخل کر دے، اس طرح داخل کر دے، ہر کروٹ قرآن، ہر روح قرآن، دائیں قرآن، بائیں قرآن، ہر طرف قرآن کے جلوے نظر آئے، ہر طرف قرآن کی تسلے اور روشنیاں نظر آئے۔ اے اللہ، محض اپنی فضل و کرم سے ہماری ان تمناؤں کو قبول فرما، تقبل یا رب العالمین۔